جس وقت حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا ہے، اس وقت جماعت احمدیہ مختلف مصائب سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اس دنیا فانی سے جدا ہونے کا غم تھا، تو دوسری طرف جماعت احمدیہ میں بعض ایسے عناصر موجود تھے جو خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کر سک رہے تھے۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو بڑے استحکام کے ساتھ اس کے ساتھ نبرد آزما ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس تعلق سے میں محترم مولانا کوثر صاحب سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ عرض یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا پچھلے ایک سوال میں، کہ بالاتفاق بالاجماع آپ خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر سب افراد نے بیعت کی، چاہے وہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبران ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، کسی ایک نے بھی خلیفۃ المسیح اول کی خلافت کا انکار نہیں کیا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کے بعد کچھ حالات ایسے نمودار ہوئے جس سے یہ پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے دل سے خلافت کو قبول نہیں کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب خلافت کے بعد بھی بہت سی دنیا مرتد ہونے لگی، طرح طرح کے فساد اٹھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نسبتاً دب گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھے۔ تو یہ ساری باتیں لگی ہوئی ہیں جیسے کہ نبوت کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ اندرونی طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح کے یہ جو عناصر تھے یہ جماعت احمدیہ میں موجود تھے، اور یہ چند ایک افراد تھے، اور اس کے بارے میں لمبی بات میں اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کی تقدیر نے ہی ان کو ختم کر دیا اور بالکل اس معاملے کو ہٹا دیا۔ اب یہ ہوا کیا کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ختم ہوا، اس وقت یعنی خلیفۃ المسیح اول خلیفہ بن گئے، اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا خلیفہ وہ انجمن کے تابع ہے، انجمن کے ماتحت ہے، یا انجمن سے بالا ہے۔ یہ باتیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے مان بعد خلیفۃ المسیح اول کے ابتدائی دور میں شروع ہو گئی، لیکن خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آپ نے 31 جنوری 1909 کو احباب جماعت کی ایک میٹنگ بلائی، اور وہ مسجد مبارک کی چھت پر تھی، اور وہاں پر آپ نے وہ لوگ خاص طور پہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ صرف چند ایک باتوں کے لیے ہے، وہ جنازہ پڑھا دے، وہ بیعت لے لے، وہ نکاح کا اعلان کروا دے، یا چند ایک باتوں کے لیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 جنوری 1909 کو مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد کے چھت میں اس حصے کی طرف لے گئے جو حضرت مسیح انسان کا خود اپنا بنایا ہوا تھا، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس حصے میں نہیں کھڑا ہوا جو تمہارے چندے نے بنایا ہے، میں اس طرف کھڑا ہوا ہوں جہاں میرے آقا نے جو مسجد کا حصہ بنایا ہے۔ وہاں آپ نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ خلیفہ وہ سب سے بالا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جانشینہ اور خلیفہ ہے، قوم، انجمن یا جو بھی ہو وہ اس کے ماتحت ہے۔ اور یہی بات خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لیتے وقت کہی تھی کہ تمہارے طبیعتوں کے رجحان خواہ کسی طرف ہوں، تمہیں ہر معاملے میں میرے احکام کی پابندی کرنی ہوگی اور میری اطاعت کرنی ہوگی، اور بیعت نام ہے بک جانے کا۔ یہ خلیفۃ المسیح اول نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اچھی طرح ذہن نشین کروایا، لیکن چند بیمار لوگ تھے، وہ اسی مرض میں رہے، اور آخر خلافت ثانیہ کے دور کے اندر یہ لوگ بالکل الگ ہو گئے۔ لیکن خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بالکل صاف اور واضح کر دی کہ خلیفہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ خلیفہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور باقی سب انجمیں اس کی مشیر تو ہو سکتی ہیں، شاورہم فی الامر کی، لیکن خلیفہ مجبور نہیں ہے کہ تمہارے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جو فیصلہ خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ بن العزیز کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ چند ایک لوگ ایسے تھے، لیکن آج جب کہ ہم 104 سال 5 سال اس معاملے سے ہٹ چکے ہیں، آج آپ دیکھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان عناصر کو بالکل مٹا کے رکھ دیا، ختم ہو گئی یہ لوگ۔ اللہ کے فضل سے وہی خلافت جو حضرت مسیح علیہ السلام کے رسالہ الوصیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم ہوئی، وہ قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے یہاں پر ہمارے یہی لاہوری احباب سے ایک دوست یہاں تشریف لائے، بہرحال مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان کو مقام ظہور، قدرت ثانیہ وغیرہ یہ سارے مقامات دکھائے، اور میں نے ان کو بتایا کہ اب ہم خلافت جوبلی منانے والے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی بنانے والے ہیں۔ میں کہا آپ کس بات کی جوبلی بنانے والے ہیں؟ کیا خلافت کو ختم کرنے کی جوبلی بنانے والے ہیں آپ؟ تو بڑے وہ شرمندہ ہوئے۔ پھر جامعہ میں نے ان کو بلایا کہ جامعہ بھی آ کے دیکھ لیں، آپ کے بزرگان نے تو اس جامعہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جامعہ آئے، سارے سٹیٹس کے انہوں نے یہاں پر طلباء دیکھے، تو مجھے کہنے لگے کہ کیا ہمارے بھی کچھ طلباء یہاں پڑھا دیں گے؟ میں کہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے طلباء یہاں آئیں گے تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں وہ آپ کے خیالات کے مطابق ہوں گے؟ جس جامعہ کو آپ کے اکابرین نے مٹانے کی کوشش کی، آج آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور خود انہوں نے اقرار کیا کہ اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کے علماء ہوتے تو ہماری جماعت ترقی کرتی۔ میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ نہیں، اگر آپ بھی خلافت کے تابع ہوتے، آج جیسے جماعت احمدیہ ترقی کر رہی ہے، تو آپ بھی اس ترقی کا حصہ ہوتے۔ آپ نے الگ کر کے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا، لیکن جو خلافت کے ماتحت ہیں، خلافت کے تابع ہیں، وہی ترقی کرتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے جس سے دنیا سے بچا جاتا ہے۔ آپ ڈھال ہی ختم کر چکے تو آپ کیسے دنیا سے بچ سکیں گے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ یہ عناصر ضرور تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال حکمت سے، دعاؤں سے ایسے رجحانات کو بالکل یکسر ختم کر دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔